محشر کا میدان ہوگا راشی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، گناہگاروں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک، ان کے گھٹنوں تک، ان کی ناف تک، ان کی کان کی لو تک آئے گا، اور اتنا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ کوئی کسی کو پہچاننے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے۔ باپ کا عالم یہ ہوگا کہ وہ بیٹے سے اپنا تعارف کرائے گا، بیٹا کہے گا کہ ہاں آپ میرے والد تھے، آپ نے دنیا میں میرے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ باپ اس سے یہ کہے گا مجھے آج صرف ایک نیکی چاہیے، وہ جواب میں کہے گا کہ جس خوف میں آپ مبتلا ہیں میں بھی اسی خوف میں مبتلا ہوں، لہذا میں اپنی ایک نیکی آج آپ کو نہیں دے سکتا۔ یہ باپ کو بیٹے کا جواب ہوگا۔ اسی طرح سے ماں اپنے بیٹے سے تعارف کرائے گی، بیٹا کہے گا ہاں آپ میری ماں تھی، لیکن آج میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، جس خوف میں آپ مبتلا ہیں میں بھی اسی خوف میں مبتلا ہوں۔ شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے اور دونوں ایک دوسرے کو جواب دیں گے کہ آج آپ جس خوف میں مبتلا ہیں میں بھی اسی خوف میں مبتلا ہوں، میرے سرتاج میں آج آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اور یہی معاملہ شوہر کا بیوی کے ساتھ ہوگا، یعنی کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنے اپنے معاملے میں لگا ہوا ہوگا کہ کسی طرح سے بس وہ پار ہو جائے۔ یہ بڑا عجیب مقام ہوگا، بڑا عجیب مقام، اور اس مقام پر روایتوں میں آتا ہے، ایک حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اور بہت توجہ سے اس حدیث کو سنیے گا، کیونکہ یہ حدیث ہم مسلمانوں کے لیے تو کلائمیکس ہے، کلائمیکس ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہم کس وجہ سے بخشے جائیں گے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں اس بات کو، ہمارا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، یہ سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا، لیکن ایک بات تو طے ہے جس پر اسٹیمپ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہماری بخشش ہوگی اور یقیناً ہوگی تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوگی اور سرکار علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے ہوگی۔ تمام اہل محشر عجیب عالم کے اندر سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے، عرض کریں گے کہ آپ ہمارے جد ہیں، آپ ہمارے لیے سفارش کیجیے اللہ تعالیٰ سے، تو وہ جواب میں فرمائیں گے کہ آج میں اس قابل نہیں، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ نجی اللہ ہے، لوگ ان کے پاس جائیں، تمام اہل محشر ان کے پاس جائیں، ان سے درخواست کریں گے، وہ فرمائیں گے آج میں اس قابل نہیں، میں بھی اس لائق نہیں، جاؤ جا کر ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں ان سے بات کرو، تمام اہل محشر ابراہیم علیہ السلام کی طرف جائیں گے، آپ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ہمارے لیے درخواست کیجیے، وہ فرمائیں گے آج میں بھی اس لائق نہیں ہوں، جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ ہے۔ تمام اہل محشر مل کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ایک عجیب معاملہ ہوگا صاحب، موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے، جا کر عرض کریں گے آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کیجیے، ہمارے لیے سفارش کیجیے، جواب ملے گا کہ آج میں بھی اس لائق نہیں ہوں، جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، پھر تمام اہل محشر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کیونکہ وہ تو مسیح اللہ ہے، عرض کریں گے کہ آپ مسیح اللہ ہیں، ہمارے لیے سفارش کیجیے، فرمائیں گے آج میں بھی اس لائق نہیں ہوں، یہاں پہ آ کے معاملہ رک جائے گا اور پھر ایک جملہ وہ فرمائیں گے کہ جائیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں۔ اب تمام اہل محشر مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئیں گے اور عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش کیجیے، ہماری سفارش کیجیے۔ میں جو بیان کر رہا ہوں نا اس وقت، یہ میں بیان کر نہیں سکتا، ذرا سوچئے کہ محشر کی ہولناکیاں کیا ہوں گی، فیصلہ ہونے والا ہے کہ کوئی واصل جہنم کیا جائے گا، کوئی داخل جنت کیا جائے گا، ایک عجیب سلسلہ ہوگا، کس کی کس طرح سے پکڑ ہوگی کوئی نہیں جانتا۔ اس وقت میرے سرکار، میری آل اولاد آپ پر قربان ہو جائے کہ آپ فرمائیں گے کہ ہاں ہاں میں ہی اسی قابل ہوں، آج میری بات سنی جائے گی، آج میری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سجدے فرمائیں گے، 4 سجدے۔ جب پہلا سجدہ فرمائیں گے تو وہ اتنا طویل سجدہ ہوگا، اتنا طویل سجدہ ہوگا، اتنا طویل سجدہ ہوگا کہ اس سے پہلے کسی نے ایسے سجدے کو دیکھا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بڑے ناز سے فرمائے گا کہ محبوب اپنے سر اقدس کو اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو، آج تمہاری بات قبول کی جائے گی، کرو کس کی سفارش کرتے ہو، آج تمہاری سفارش کو سنا جائے گا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے سر اقدس کو اٹھائیں گے تو اللہ کی حمد و ثنا اللہ ہی کے دیے ہوئے ایسے الفاظ میں کریں گے جس کو اس سے پہلے کسی نے سنا نہیں، اور اس کے بعد میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے نہیں، اپنے اہل بیت کے لیے نہیں، اپنے صحابہ کے لیے نہیں، بلکہ جو جملے فرمائیں گے وہ امت کے لیے فرمائیں گے کہ امتی 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 امتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب جاؤ، جا کر جہنم میں دیکھو جن کے دلوں میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے، ان کو نکال کے لیا۔ یہ ہوا پہلا سجدہ، میرے سرکار جائیں گے، جہنمیوں کو نکالیں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے،
پھر سجدہ فرمائیں گے، پھر ایک طویل سجدہ ہوگا، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، پھر ناز سے اللہ فرمائے گا اے محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو، آج تمہیں دیا جائے گا، سفارش کرو کس کی کرتے ہو، آج تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر میرے آقا اپنے اہل بیت کے لیے نہیں، اپنے صحابہ کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، بلکہ اپنی امت کے لیے مانگے کہ امت اللہ فرمائے گا جاؤ جا کر جہنم میں دیکھو جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، ان کو نکال کے لے کے آؤ۔ سرکار پھر جائیں گے، پھر نکال کے آئیں گے، پھر سجدہ فرمائیں گے، پھر تیسرا سجدہ ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر اسی طرح سے معاملہ ہوگا کہ طویل سجدہ ہے، اس کے بعد حمد ہوگی، اللہ فرمائے گا کیا مانگتے ہو، سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ آقا پھر اپنے لیے نہیں، اپنے اہل بیت کے لیے نہیں، اپنے صحابہ کے لیے نہیں، بلکہ امت کے لیے مانگیں گے، امتی امت 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 ہی کی بات کریں گے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ جا کر دیکھو جن کے دلوں میں رائی کے دانے سے کم ایمان ہے، ان کو نکال کر لے کے آؤ۔ تیسرا سجدہ ہو گیا، سرکار پھر آئیں گے، چوتھا سجدہ فرمائیں گے، اسی انداز سے اللہ تعالیٰ ناز سے فرمائے گا اپنے سر اقدس کو اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو۔ میرے سرکار پھر سر اقدس کو اٹھائیں گے اور عرض کریں گے یا اللہ امت امت۔ اس کے بعد اللہ اپنی رحمت کو جوش ملاتے ہوئے فرمائے گا کہ اے محبوب مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے اب میں خود اسے جہنم سے خلاصی عطا کروں گا۔ یہ ہے میرے محبوب صاحب، یہ اہل محشر کا نقشہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ میری شفاعت فرمائیں گے؟ دیکھیے صاحب، اتھارٹی ہوتا ہے نا، اتھارٹی تو وہ بہت ہی اتھارٹی کے ساتھ بات کرتا ہے، جس کی اتھارٹی نہیں ہوتی وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ سوال ایسا ہے کہ کیا آپ میری شفاعت فرمائیں گے؟ میرے سرکار علیہ السلام نے انسٹنٹ جواب دیا ہاں میں ضرور تمہاری شفاعت فرماؤں گا۔ پھر عرض کیا چونکہ صحابی ہے نا، ظاہر ہے اسٹیمپ جنتی تو ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی رحمت اور سرکار کی شفاعت پہ یقین ہے، تو پھر انڈورس کروایا بات کو کہ سرکار یہ تو فرما دیجئے کہ میں آپ کو محشر کے روز تلاش نہ کروں۔ فرمایا پولیس صراط پہ دیکھنا۔ عرض کیا اگر میں پولیس صراط پہ آپ کو نہ پاؤں تو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا میزان پر دیکھنا۔ عرض کیا اگر میں میزان پہ نہ پاؤں تو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا حوض کوثر پہ دیکھنا۔ میں ان تین جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پہ ہوں گا، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوں گا۔ حدیث کا یہاں تک مفہوم آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ان کی امت کے حق میں ایک ایک دعا کا موقع دیا، اور تمام انبیاء نے اپنی اپنی امت کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کا جو حق مجھے دیا میں نے اس کو محفوظ کر لیا تاکہ بروز محشر میں اپنی امت کی شفاعت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کر سکوں۔ یہ میرے سرکار ہیں، یہ میرے سرکار ہیں جن کو سوائے امت کے اور کچھ ہے ہی نہیں، ہر وقت امت کی بات ہے، ہر وقت امت کے لیے رونا ہے، جن کے قدمین شریفین راتوں کو عبادت کرتے کرتے متورم ہو جائیں۔ سوچیے ذرا کہ جہاں یا ایھا المزمل کی صورت میں آیات اتر جائیں، جن کے ناس کا عالم یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت بس امت ہی کی بات کرتے ہوں، تو سوچئے کہ ان کو ہمارا کتنا غم اور کتنا درد ہے۔ جب یہ محشر کا میدان ہوگا، جس وقت یہ قیامت بپا ہوگی، روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام سب سے پہلے اپنے روضہ اطہر سے تشریف لائیں گے باہر، سب سے پہلے آپ تشریف لائیں گے، آپ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، تمام انبیاء کرام آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے، یعنی پوری کائنات اگر میں یہ کہوں بات کو ختم کرتے ہوئے کہ ان کی نگاہیں صرف سرکار علیہ السلام کی جانب ہوں گی تو غلط نہ ہوگا کہ تمام انبیاء بھی سرکار کو دیکھ رہے ہوں گے، اور امتی جتنے بھی ہیں چاہے وہ پچھلی امت کے لوگ ہیں یا اس امت کے لوگ ہیں، سب کی نگاہیں سرکار علیہ السلام کی جانب ہوں گی کہ سرکار علیہ السلام کرم فرمائیں گے تو ہم پر یقیناً اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے۔